بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستقم کما امرت۔ قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ نے حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ جس طرح آپ کو حکم کیا گیا ہے اس پر آپ استقامت اختیار کریں۔ فاستقم کما امرت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جو حکم دیا گیا ہے، احکامات دیے گئے ہیں، ان پر آپ استقامت اختیار کریں۔ استقامت یعنی سیدھے راستے پر پختگی اختیار کرنا، صراط مستقیم پر چلنے میں دوام اختیار کرنا، پختگی اختیار کرنا۔ اور یہ ایک انتہائی اہم حکم ہے کہ انسان ہمیشہ استقامت کا پابند رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض صورتوں کا نام لیا، سورہ تکویر، سورہ انفطار وغیرہ، ان کے بارے میں فرمایا انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، کہ ان میں قیامت کے حالات ہیں، قیامت کا تذکرہ ہے۔ تو اس آیت کا بھی ذکر فرمایا کہ فاستقم کما امرت، اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا کہ استقامت کا حکم ہے، تو ہمیشہ جو ہے آخر دم تک پختگی پر قائم رہنا ایک بظاہر ثقیل سا حکم ہے، فکر مند رہنا پڑے گا، ہمیشہ اس کے لیے بیدار اور فکر مند رہنا پڑے گا، تو پھر ہی اس پر عمل ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ مقصود ہے اہمیت بیان کرنا کہ انتہائی اہم حکم ہے استقامت اختیار کرنا، ایمان پر، نیک اعمال پر پابندی اختیار کرنا، دوام اختیار کرنا، تو یہ ہے استقامت۔ ایک صحابی نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، آپ کہیں میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ پر ایمان کو اختیار کرتا ہوں، پھر اس پر استقامت اختیار کر، یعنی ایمان قبول کر کے اس کے بعد جو ایمان کے تقاضے ہیں، دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنا، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات وغیرہ، تو ان تمام کو پورا کرنا، ان پر عمل کی پابندی کرنا، تو یہ ہے کامل ایمان، کہ زبان سے بھی
کلمہ پڑھ لیا، دل سے بھی مان لیا، اور پھر اس کے بعد جو دین اسلام کے احکامات ہیں ان پر پابندی سے عمل کرنا. اور استقامت کے بارے میں فرماتے ہیں الاستقامت فوق الکرامت. استقامت کا درجہ بڑا ہے کرامت سے. کرامت کوئی مقصود نہیں ہے. جیسے انبیاء کرام کے ہاتھوں ایسا کام ہو جائے جو اسباب کے درجے میں نہ ہو سکتا ہو، وہ معجزہ ہوتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کے ہاتھ ایسا کام ہو جائے جو اسباب میں نہ ہو سکتا ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں. تو یہ تو غیر اختیاری چیز ہے، اور انسان اس کا پابند بھی نہیں ہے، مکلف نہیں ہے. لیکن استقامت جو ہے یہ دین اسلام کا ایک اہم حکم ہے اور مقصود ہے. تو استقامت کا جو ہے درجہ یہ کرامت سے بڑا ہے. کرامت مقصود نہیں، استقامت مقصود ہے. اور استقامت کی بنیاد جو ہے وہ ہے صبر، کہ انسان اپنے باطن میں صبر کا جو ہے وہ اختیار کرے. صبر جو ہے یہ اپنے اندر پیدا کرے، اس سے پھر استقامت آسان ہو جاتی ہے. صبر نیک باطنی اوصاف میں سے ہے، ایک باطنی صفت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو صبر کی توفیق دی گئی اس کو وسیع ترین خزانہ حاصل ہے. کہ جو وسیع ترین خزانہ ہے وہ صبر ہے. اور صبر کی 3 قسمیں ہیں. ایک تو مشہور ہے صبر علی المصیبت علی المصائب. کوئی پریشانی آئی، کوئی تکلیف آئی، کوئی مشکل پیش آئی، اس پر صبر اختیار کرنا. اسباب کے جو ہے جائز درجے میں علاج بھی کرنا اور ساتھ ساتھ صبر اختیار کرنا کہ اللہ کی طرف سے ہے، صبر کرنے سے اس پر اجر ہوگا. جیسے انسان کو کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، کوئی تکلیف پریشانی پیش آ جاتی ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ صبر سے کام ہوگا، صبر سے اپنا جو ہے مسئلہ حل کیا جائے. دوسرا ہے صبر علی الطاعات، نیک اعمال پر صبر کرنا. وہ یہ ہے کہ نیک اعمال کی پابندی کرنا. نیک اعمال کی پابندی کرنا، اہتمام کرنا، اسے صبر علی الطاعات کہتے ہیں. جو فرائض ہوں دین اسلام میں ان کو پورا کرتے رہنا، یہ ایک صبر علی الطاعات ہے. فرائض کے علاوہ سنت، واجبات، نوافل وغیرہ ان کو پابندی سے کرنا، یہ بھی صبر ہے، صبر علی الطاعات. کسی وقت اگر طبیعت نہ کرے کسی نیک عمل کے کرنے کا،
سستی غالب ہو، غفلت غالب ہو، لیکن ہمت کر کے اس عمل کو پورا کر لینا، اب یہ صبر ہے۔ پھر یہ صبر ہے کہ جو ایک مشقت تھی طبیعت کا نہ چاہنا، اس کو برداشت کر کے اپنے عمل کو پورا کیا، تو یہ صبر ہے۔ اور اس صبر کی بڑی برکات ہوتی ہیں کہ طبیعت میں غفلت ہو، کوئی سستی ہو، نیک عمل کو جی نہ چاہے، لیکن پھر بھی کر لینا، اس کی بڑی برکات ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے اجر بھی دگنا ہو جاتا ہے، ثواب بھی جو ہے دگنا ہو جاتا ہے۔ اور ایسے موقع پر عمل کرنا یہ اخلاص کی علامت ہے کہ طبیعت آمادہ نہ ہو، طبیعت میں سستی غفلت ہو، لیکن اس سے بچ کر اعمال کی پابندی کر لینا، تو پھر یہ اخلاص کی علامت ہے۔ اس لیے اس بات کا خوف نہ ہو کہ بعض دفعہ طبیعت اعمال کو نہیں چاہتی۔ یہ جو مرحلہ ہے یہ تو اجر بڑھانے کے لیے ہوتا ہے۔ آدمی یہ سمجھے کہ طبیعت آمادہ نہ ہو اور پھر بھی میں نیک عمل کروں تو اجر دگنا ہو جائے گا۔ پھر تو یہ مرحلہ جو ہے یہ تو اجر کو بڑھانے کے لیے ہوتا ہے، اخلاص پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور تیسری قسم ہے صبر عن المعاصی، گناہوں سے بچنے پر پابندی اختیار کرنا، گناہوں سے، ناجائز کاموں سے بچنے کا اہتمام کرنا، یہ صبر عن المعاصی ہے۔ حرام سے بچے، مشتبہ اور مشکوک کاموں سے بچے، اللہ کی نافرمانی سے بچے، کسی پر زیادتی، ظلم ہونے سے اپنے آپ کو بچائے، کسی کا حق ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ کوئی بھی گناہ ہو، معاصی ہو، تو تمام گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا، فکر کرنا، یہ صبر عن المعاصی کہلاتا ہے، گناہوں سے بچنے پر صبر۔ تو یہ صبر کی مشہور 3 قسمیں ہیں: صبر علی المصیبت، صبر علی الطاعات، صبر عن المعاصی۔ آدمی اپنے دل میں صبر کو غالب کرے، یہ صفت پیدا کرے، تو پھر استقامت آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک اعمال پر استقامت نصیب فرمائے، برائیوں سے بچنے پر استقامت نصیب فرمائے۔